السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کے 2 ٹاپک ہیں۔ پہلے ٹاپک میں قرنطینہ اور اس کی ابتدا کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور دوسرے پارٹ میں آپ کو وائرس اور بیکٹیریا میں فرق بتایا جائے گا۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کو مکمل واچ کرنا ہے۔ مکمل واچ کرنے کے بعد آپ کو یقیناً ان دونوں چیزوں کے بارے میں بہت سارا نالج حاصل ہو جائے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قرنطینہ کیا ہوتا ہے، اور قرنطینہ صرف 15 دن ہی کیوں؟ دنیا میں جب انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے، یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطوں تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ میڈیٹرینین سی تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی۔ چیچک، خناق، کاری کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا، آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے، اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟ انسان نے تجربوں سے سیکھا کہ ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطے میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی اور بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرانچ زبان میں 40 کو کروئین اور دن کو ٹائین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کوارنٹائن یا کیرنٹائن یعنی قرنطینہ کہا جانے لگا۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا نے اس سے کاپی کیا اور متعدی امراض کنٹرول ہو گئے۔ لیکن پھر کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی دنیا سے مل گئے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا انسٹیٹیوٹ بھی موجود نہیں تھا، یہ جانوروں کی طرح اخلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ امریکہ سے واپس لوٹا تو یہ تمام بیماریاں بھی ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرانچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش اور ڈچ جہاز ران بھی امریکہ پہنچ گئے، یہ بھی واپسی پر بیماریوں کے تحفے لے آئے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا، اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گئے۔ باہری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہو گئیں، بیماریوں کے بیکٹیریاز کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج آپ کو کسی پورٹ پر 40 دن انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اور اینٹی بایوٹک ہیں۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بایوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے،
اور یہ چند گھنٹے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدبیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے، چنانچہ اس نے نئے انداز سے حملے شروع کر دیے۔ بیکٹیریاز کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا وجود ان سیلز یعنی خلیوں سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریاز ہماری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بناتے ہیں اور ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ برے بیکٹیریاز ہمیں بیمار بناتے ہیں، یہ ہمیں کمزور اور لاغر کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریاز اینٹی بایوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے۔ اس پر اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بے اثر ہو جاتی ہیں، یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں کورونا سے متاثر ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ دوسرا، دنیا میں اگر کورونا کا کوئی علاج موجود نہیں تو پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں اور ٹینشن فری رہتے ہیں، چنانچہ یہ 1-2 ہفتوں میں صحت مند ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ حکومتیں انہیں آئسولیشن میں کیوں رکھتی ہیں؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ مریض کورونا کے وائرس دوسرے لوگوں تک منتقل نہ کر سکیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ خود اور دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اپنے گھروں میں ایک کمرے کا قرنطینہ بنا لیں۔ جس بھی شخص میں کورونا کی علامتیں ظاہر ہوں، فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا اسے اس کمرے تک محدود کر دیں۔ اس سے کسی قسم کا کوئی جسمانی رابطہ نہ رکھیں، فون پر بات کریں اور خوراک کا ذخیرہ بھی ایک ہی بار اسے دے دیں۔ مریض کمرے میں رہے، قرآن پاک، نماز اور کتابیں پڑھیں۔ ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی، یہ ایک آفت ہے، یہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی۔ آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں، چنانچہ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ یہ کم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں تک یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔